جتنے بھی شہدائے ملت ہیں سب کو یاد کرتے ہوئے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو أهله۔ الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ دعا امام زمان۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر اس فرش عزا پہ تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ کربلا
صرف ایک واقعے کا نام نہیں ہے۔ ہم ہر سال واقعات شہادت کو دہرانے کے لیے مجلسوں میں نہیں آتے۔ اگر واقعہ پڑھنا ہوتا، سننا ہوتا تو انسان کتاب سے بھی پڑھ سکتا ہے، موبائل میں ایک واقعے کو ریڈ بھی کر سکتا ہے۔ جس طرح ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2 یا پاکستان کی ہسٹری کی جنگیں پڑھی جاتی ہیں جن میں ظلم بھی ہے، قتل بھی ہے، غارت بھی ہے، لیکن پوری دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو ایک واقعے کو اس طرح سے منائے جس طرح شیعہ مناتے ہیں۔ جبکہ واقعہ عاشور کے دن ہوا اور اس کو منانے کی تیاری محرم کی پہلی سے شروع ہو جاتی ہے، جبکہ آپ 20واں، 40واں، 30واں جو مناتے ہیں وہ انسان کے جانے کے بعد مناتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ مولا کی شہادت کے بعد 10 دن منائے جائیں، لیکن ہم 10 دن پہلے شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ کسی کے جانے پہ 10واں منایا جائے۔ 10 دن محرم کے ایک تحریک کا نام ہے، ایک تہذیب کا نام ہے کہ ہم فرش عزا پر آ کر حسینی رہن سہن کو سیکھنے آتے ہیں، ہم فرش عزا پہ آ کے فکر اہل بیت کو لینے آتے ہیں، اور اگر ہماری بقا کی نشانی بھی ہے تو یہی مکتب اہل بیت ہے۔ ورنہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں، کسی بھی فرقے کے دشمن اتنے نہیں ہیں جتنے شیعوں کے ہیں۔ تاریخ میں کسی مکتب کو، کسی مذہب کو اتنا نہیں مارا گیا جتنا مکتب اہل بیت والوں کو مارا گیا۔ کبھی مشرک بولا، کبھی بدعتی بولا، کبھی کافر بولا، ہر حربہ آزمایا گیا، اور یہ نہیں اپنے بھی دشمن، غیر بھی دشمن، یہودی بھی دشمن، کرسچن بھی دشمن۔ تو یہ تو تیری طاقت ہے نا کہ ایک طرف پوری دنیا کے دشمن کھڑے ہیں، دوسری طرف صرف علی والے کھڑے ہیں، اور مقام تعجب یہ ہے کہ خدا فتح بھی دیتا جا رہا ہے۔ کون سا میدان ہے جس میں شیعوں کو فتح نہیں ملی؟ وہ عراق کا میدان ہو، وہ سیریا کا میدان ہو، وہ لبنان کا میدان ہو، وہ ایران کا میدان ہو، یا پاکستان میں پارا چنار کا میدان ہو۔ یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا زور لگایا گیا۔ پورا زور تھا کہ پارا چنار کے شیعوں کو پارا چنار سے نکال کر کسی اور علاقے میں منتقل کر دیا جائے اور وہاں پہ دوسری ایکٹیویٹیز کو کیا جائے۔ 2007 میں حملہ ہوا، 2004 میں حملہ ہوا، 2008 میں حملہ ہوا، اور یہ نعرہ بلند ہوا تھا کہ پارا چنار سے کشمیر تک ہم فتح کریں گے، لیکن ابتدا پارا چنار ہے، بعد میں کشمیر ہے۔ کہ ہمارے نوجوان کہتے کہ مولانا 2007-8 کی جنگ میں صبح جنگ ہوتی تھی، رات کو جنگ ہوتی تھی، اور صبح کو ہر کوئی آتا تھا اپنی لاشوں کو لے کے جاتا تھا۔ کہتے تھے ہم تو پھر بھی اپنے جنازوں کا احترام کرتے تھے، لاشوں کو لے کے جاتے تھے، لیکن ان کو کوئی جنازوں کی پرواہ نہیں تھی۔ کہ ایسے ایسے جسم ہم نے دیکھے کہ بدن سے ہی نہیں لگتا تھا بندہ پاکستانی ہے، 6 فیٹ کے قد، ہٹے کٹے اور موٹے لوگ، آنکھیں چینیوں جیسی۔ بعد میں پتہ چلا یہ چچن سے، چچنی لوگ عرب مختلف ممالک سے اس جہاد میں بقول ان کے جہاد شریک ہوئے تھے، صرف کن کو مارنے کے لیے؟ علی والوں کو قتل کرنے کے لیے۔ اور میں نے IRC کی مجلس میں کہا کہ پوری دنیا میں آپ ہر مسلمان کو دیکھ لیں، جتنی حب الوطنی شیعوں میں پائی جاتی ہے کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ اس کی دلیل یہ ہے، ایرانی شیعہ جتنے نیشنلسٹ ہیں کوئی نہیں، عراقی شیعہ جتنے نیشنلسٹ ہیں کوئی نہیں، لبنانی شیعہ جتنے نیشنلسٹ ہیں کوئی نہیں۔ لبنان کو کس نے بچایا؟ لبنان کے شیعوں نے بچایا، ورنہ پورا آدھا لبنان لے چکے ہوتے۔ اردن کی پہاڑیوں پہ حملہ کر کے قبضہ کر دیا، سیریا کی کئی حصوں پہ قبضہ کر دیا، مصر نہ لڑ سکا، اردن نہ لڑ سکا، سیریا اس زمانے میں جب جنگ ہو رہی تھی اسرائیل سے، کوئی بھی اپنی زمینوں کو نہ بچا سکا۔
اگر کسی نے اپنی زمینوں کا دفاع کیا تو وہ کون تھے؟ لبنان کے شیعہ تھے۔ بھائی لبنان میں تو اور بھی رہتے ہیں، مسیحی بھی رہتے ہیں، سنی بھی رہتے ہیں، ہر مکتب کا بندہ رہتا ہے، لیکن یہ حب الوطنی کا جذبہ جتنا علی نے اپنے شیعوں میں بھرا ہے کسی کے اندر نہیں ہے۔ ہاں؟ یا علی۔ دوسرا، عراق میں 72 گھنٹوں میں پورے موصل پہ قبضہ ہوا، آدھے قازمین پہ قبضہ ہوا، آدھے بغداد پہ، 72 گھنٹے میں۔ ظاہر جتنے وہاں انہوں نے فوجی رکھے تھے حفاظت کے لیے، وہ پچھلی فورس یعنی صدام کے زمانے کے بعث فورس کے بندے تھے، ہمارے اپنے لوگ نہیں تھے۔ اور جب یہ واقعہ ہوا کہ کوئی $20,000 میں بکا، کوئی $50,000 میں بکا، کوئی $60,000 میں بکا، اور اپنے ملک کی چوکیوں کو چھوڑ کے مد مخالف دشمن کے حوالے کر کے چلے گئے، اس کے بعد آیت اللہ سیستانی جب فتویٰ دیا، پھر علی کے چاہنے والے میدان میں آ گئے۔ اور پورے عراق سے ان کا کیا کر دیا؟ انہوں نے صفایا کر دیا۔ شیعہ جتنی وطن سے محبت کرتا ہے اتنا کوئی نہیں کرتا۔ اب وہ شیعہ چاہے پاکستان کا ہو چاہے انڈیا کا ہو، انڈین شیعہ جتنے ہندوستان سے محبت کرتے ہیں شاید کوئی انڈین کرتا ہو، پاکستانی شیعہ جتنے اپنی وطن سے محبت کرتے ہیں شاید کوئی شیعہ کرتا ہو، کیونکہ یہ حب الوطنی کا درس اگر ہمیں کہیں سے ملتا ہے تو فرش عزا حسین ابن علی سے ملتا ہے۔ مٹی پرور قوم ہے شیعہ قوم، جس مٹی میں حسین شہید ہوئے شیعہ اس مٹی کی تسبیحیں بنا کے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ مٹی کی محبت جتنی اس قوم میں پائی جاتی ہے کسی قوم میں، یہ تہذیب، یہ تحریک، یہ ریولیشن کہاں سے مل رہی ہے؟ اسی فرش عزا سے مل رہی ہے۔ کسی پوری دنیا میں آپ بتائیے، ایک قوم بتائیے کہ محرم کے دنوں میں یہ نہیں کہ صرف اس قوم کا ایک بندہ، مرد، عورتیں، بچے، بڑے، بوڑھے سارے جمع ہو جائیں محرم کے ایام میں، واقعاً کس قوم میں اتنا جذبہ ہے؟ تبھی معصوم فرماتے ہیں کہ یہ حرارت حسین کے نام کی حرارت ہے، یعنی کہ خدا نے وعدہ دیا ہے یہ حرارت کبھی بجھنے نہیں دے گا۔ اب ہم فرش عزا پہ آتے ہیں تو کیا سیکھنے آتے ہیں؟ میں نے کہا اہل بیت کی زندگی کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو ان کے معجزات، ان کی عصمت، ان کا علم لدنی۔ اب ظاہر ہے وہ ہمیں نہیں مل سکتا، میں معصوم نہیں بن سکتا، میں امام نہیں بن سکتا، میں نبی نہیں بن سکتا، میں صاحب وحی نہیں بن سکتا۔ دوسرا ان کی زندگی کا پہلو، رہن سہن، کیسے گھروں میں رہتے تھے، کیسے برتنوں میں پانی پیتے تھے۔ وہ اپنے زمانے کے حساب و کتاب سے گدھوں کو استعمال کرتے تھے، گھوڑوں کو استعمال کرتے تھے، اونٹوں کو استعمال کرتے تھے، کچے گھروں میں رہتے تھے۔ اب یہ نہیں کہ میں بھی اونٹوں پہ سفر کرنا شروع کر دوں، وہ اپنے زمانے کے حساب سے چلتے تھے۔ وہ پہلو بھی میرے لیے اتنا کارآمد نہیں ہے۔ تیسرا پہلو انبیاء اور اہل بیت کا، جسے کہتے ہیں اہل بیت کی زندگی کے اصول۔ اگر اصول کو اپناؤ گے تو اہل بیت والے بنو گے۔ آج کئی میڈیا چینلز آپ دیکھ رہے ہوں گے، سب حسین 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 کر رہے ہیں۔ ایام علی میں علی علی، بڑے بڑے اسٹیج سجائے جاتے ہیں امام حسین کے لیے۔ اب سوال یہ ہے، یہ حسین کی تہذیب حاصل کرنے کے لیے حسین حسین کر لیں، اپنا کمرشلزم بڑھانے کے لیے؟ ہدف بندے کا معین ہونا چاہیے نا۔ میں واقعاً ذکر حسین کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ عوام ان دنوں میں امام حسین کو سننا چاہتی ہے، بڑے بڑے اسٹیج سجا لیتے ہیں، مولوی بٹھا لیتے ہیں، پھر کوئی اور دن آتے ہیں اس میں ڈانسر بلا لیتے ہیں، پھر کوئی اور رمضان کے دن آتے ہیں پھر مفتی بلا لیتے ہیں۔ تصور وہی کمرشلزم کا تصور۔ اور آج ہر چینل کہہ رہا یزید برا تھا، یزید برا تھا، یزید برا تھا، اور پورا سال وقت کے یزیدوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور محرم کے دنوں میں یزید کو برا کہتے ہیں۔ ہاں، اس لعنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو انسان زمانہ شناس نہ ہو، جسے پتہ نہ ہو کہ امام حسین کا اصول کیا تھا۔ حسین کا اصول یہ نہیں کہ اس زمانے کے یزید کو برا بھلا کہتے رہو اور آج کے زمانے کے یزید کی تجھے پہچان نہ ہو۔
آواز بلند کی، عیشیو کونو للظالم خصما وللمظلوم عونا، اصول بنایا، عیشیو ظالم کے لیے دشمنی رکھنا اپنے دل میں، وللمظلوم عونا، اور مظلوم کے لیے ہمیشہ مددگار بن کے رہنا۔ اب یہ بھی نہیں کہا کہ ظالم کس مکتب کا ہو، کس مذہب کا ہو، اور یہ بھی نہیں کہا کہ مظلوم کس مکتب کا ہو، کس مذہب کا ہو۔ کسی بھی مکتب کا مظلوم ہو، کسی بھی مکتب کا ظالم ہو، تمہاری زبانوں سے ظالم کے خلاف آواز ضرور نکلنی چاہیے۔ اور واللہ آج اگر دنیا کے سب سے بڑے ظالموں کے خلاف اگر کوئی قوم آواز بلند کرتی ہے تو وہ بھی کون ہیں؟ علی کے چاہنے والے۔ یہ وہ تربیت ہے، اس تربیت سے دنیا کا طاغوت اور دشمن خدا پریشان ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہاری مجلسیں رسم بن جائیں، تمہاری مجلسیں فیسٹیول بن جائیں، یہاں پہ صرف لوگ آئیں، امام حسین کا ذکر سنیں، یزید کا ذکر سنیں، کیونکہ اگر ہم تاریخی واقعات کو بتائیں گے لیکن فکر اور اصول امام حسین کو نہیں بتائیں گے تو اس تاریخی واقعات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تبھی خدا قرآن میں کہتا ہے حبیب ہم قصے سنانے کے لیے نہیں بتا رہے، وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تجھے اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تو تاریخ کے قصوں سے عبرت حاصل کرے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کل ہم نے اصول بتائے، نعرے تھوڑے آج کم ماریں، وقت ویسے ہی کم ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہلے۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، پہلا اصول ہم نے امام کی زندگی کی بتایا کہ اہل بیت کے وجود میں خوف پروردگار عالم ہوتا تھا، اور خوف ہونے کی کچھ نشانیاں ہیں۔ اب میں کہوں میرے وجود میں خوف خدا ہے تو پتہ کیسے چلے گا میرے وجود میں خوف خدا ہے؟ جس طرح سارے مسلمان کہتے ہیں ہمیں بھی مولا حسین کا غم ہے، ہم کہتے ہیں آنسو بہا کے تو بتانا، پتہ تو چلے غم ہے کہ نہیں ہے۔ بندہ آپ کے بیٹے کی شادی میں آئے کہ بڑا خوش ہوں لیکن چہرے پہ بڑا غصہ ہو، بھائی خوش ہو تو تھوڑا ہنس کے تو بتاؤ نا خوش ہو۔ ہاں، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، غم اثر دکھاتا ہے، غصہ اثر دکھاتا ہے، بندہ شرمندہ ہوتا ہے، چہرے پہ لالی آتی ہے تو ہر چیز کا کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ اگر اثر نہیں تو مجھے کیسے پتا چلے؟ اب ہم بولتے رہے خدایا تیرا خوف ہے، خدایا تیرا خوف ہے، بھئی خوف نظر بھی تو آنا چاہیے نا، کہ یہ لطیفہ بھی اور حقیقت بھی ہے کہ ایک بوڑھا آدمی گاڑی میں بیٹھا تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی، اور گاڑی میں کوئی خاتون آتی تھی بدحجاب، اسے دیکھ کر تسبیح پڑھ رہا تھا اور دیکھ کے کہتا تھا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ دوسری خاتون آئی، اسے دیکھا، پھر کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تیسری خاتون آئی، اسے دیکھا، پھر کہا استغفر اللہ ربی۔ اب پیچھے سے ایک طالب علم بیٹھا ہوا تھا، وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اب جب چوتھی خاتون آئی تو بوڑھے کی توجہ تھی نہیں اس کی طرف، تھوڑا پانی پینے میں کھانے پینے میں لگ گیا، تو پچھلے جوان نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ مارا کہ حاجی صاحب چوتھی استغفر اللہ بھی آ گئی ہے۔ ایسے استغفر اللہ کہنے کا فائدہ کیا کہ بندہ پہلے دیکھے، پہلے گناہ کرے اور بعد میں کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ بھائی ذکر کر رہے ہو تو اس کا اثر نظر آنا چاہیے۔ ہاں، اگر خوف پروردگار عالم تمہارے وجود میں ہے تو اس خوف کا اثر تو نظر آنا چاہیے نا۔ تو اہل بیت فرماتے 5 نشانیاں ہیں، کل میں نے 2 نشانیاں بتائیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ خدا کو کیا مانتا ہے؟ ناظر مانتا ہے۔ ہر جگہ رسول خدا فرماتے ہیں وہ بندہ نجات پا جاتا ہے جس کے وجود میں یہ صفت ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ کون سی صفت؟ فرمایا جو پروردگار عالم کو ناظر مانتا ہے، علا نیتاں و سرا، ظاہر میں بھی اللہ کو ناظر مانے، باطن میں بھی پروردگار عالم کو ناظر مانے۔ یہ نہیں کہ بندہ اگر عوام میں آ جائے تو خدا کو ناظر مانے لیکن اگر تنہائی میں چلا جائے تو پروردگار عالم کو ناظر نہ مانے۔ ملتا ہے بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد، بہت بڑا زاہد، اس نے محسوس کیا کہ اچانک اس کی عبادت کا مزہ ختم ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی آپ نماز پڑھتے ہو، بڑا لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے، دل کرتا نماز چلتی رہے، ہاں مصلے سے بندہ اٹھے، کبھی کبھی نہیں مصلے پہ آتا ہے دل کرتا ہے جلدی کروں مصلہ چھوڑ دوں۔ بعض لوگوں کی نماز رسول فرماتے ہیں کوے والی نماز ہے نا، کالغراب، جس طرح کوا چونچ مارتا ہے اسی طرح بعض لوگوں کے سجدے کوے کے چونچ کی طرح ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی عبادت میں مزہ، ذکر خدا میں مزہ،
لیکن کبھی کبھی یہ مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس عابد نے محسوس کیا اب عبادت میں وہ مزہ نہیں ہے، اب ذکر میں مزہ نہیں ہے، اب اللہ کا راز و نیاز کرتا ہوں گویا میری آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، آنسو نکل ہی نہیں رہے۔ ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ پریشان ہوگا۔ ایک دن مصلی عبادت پر بیٹھا کہ پروردگارا کیوں مجھ سے عبادت کا مزہ لیا ہے، کیوں مجھ سے لذت نماز، لذت گریہ؟ فرمایا نا موسیٰ میرا بندہ جینے کا اولاد نہیں، مال کا چھن جانا کا نہیں، بے اولاد ہونا کا نہیں، سب سے بڑا عذاب ہے کہ جس بندے سے میں ناراض ہوتا ہوں میں اسے اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں، پھر اسے اپنے مصلی پہ نہیں بلاتا، پھر اسے اپنی دربار میں نہیں بلاتا۔ اہل بیت کی عبادتوں کی کثرت بتا رہی ہے کتنا راضی تھا۔ سید الساجدین، زین العابدین، سجدے کرنے والوں کا سید، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ ابی ابن کعب کہتے رسول خدا بیٹھے تھے، امام حسین آئے، کہا السلام علیک یا ابتا یا جدہ، نانا آپ پر میرا سلام ہو۔ رسول خدا نے فرمایا وعلیک السلام یا زین السماء، میرا اس پر سلام ہو جو آسمانوں کی زینت ہے۔ ابی ابن کعب کہ اس کو یہ جملہ بھاری گزرا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی فضیلت بیان کریں اپنے نواسے کی، میری نگاہ میں تو آپ سے بڑی کوئی زینت ہے ہی نہیں، آپ زمین و آسمان کی زینت ہے۔ فرمایا یا ابی، اے ابی جو تم مجھے کہہ رہے ہو کہ حسین کے لیے اتنی فضیلت کیوں بیان کر رہا ہوں، فرمایا حسین کو زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ اکبر من منہ فی الارض، حسین زمین سے زیادہ آسمان والوں کے لیے کیا ہے؟ بڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت خدا کرتے تھے، مصلی عبادت پر آتے تھے۔ اس عابد نے کہا کہ میں نے رات راز و نیاز کیا، اور رسول خدا کی حدیث ہے ان اللہ اذا اراد بعبد خیرا، خدا کسی بندے پر خیر نازل کرنا چاہتا ہے آتتہ فی منامہ، تو خدا اسے پیغام کہاں دیتا ہے؟ خواب کے عالم میں دیتا ہے۔ اب یہ رات کو سو جاتا ہے اور خواب کے عالم میں ایک فرشتے کو دیکھتا ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ پتہ ہے عبادت میں مزہ کیوں نہیں آ رہا، لذت کیوں نہیں آ رہی؟ کہ پریشان ہو اتنے دنوں سے، کیوں نہیں مزہ آ رہا؟ کہ شکا منک عصفورہ، اے عابد اللہ کی دربار میں تجھ سے ایک چڑیا نے شکایت کی ہے۔ اللہ کا حساب و کتاب بڑا سخت ہے۔ اے عابد اللہ کی دربار میں تجھ سے ایک چڑیا نے شکایت کی ہے۔ کہتا نیند سے اٹھا، سوچنے لگا ایسا میں نے کیا کیا ہے کہ ایک چڑیا میری شکایت کر رہی ہے؟ تو اس کو آہستہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ ایک چڑیا گھر کی کھڑکی، کمرے کی کھڑکی پہ بیٹھی تھی، اور اس کے بچے نے کہا کہ بابا اسے ذرا اندر لاؤ، ہم اس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ کہتا میں نے چڑیا کو کمرے میں لایا، کھڑکی بند کی، 1-2 گھنٹہ یہ چڑیا کبھی ادھر دوڑ رہی تھی کبھی ادھر دوڑ رہی تھی، اور ہم اپنے مزے کے لیے اس بیچارے حیوان کو مجبور کر کے اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے، اب اس کے پر بھی گر رہے تھے، اس کو پیاس بھی لگ رہی تھی، تو اللہ نے کہا تم نے میری ایک چڑیا کو نقصان دیا ہے، اذیت دیا ہے، میں نے تجھے اپنی عبادت کی لذت سے محروم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہ، ایک چڑیا کو تو نے نقصان دیا ہے۔ اب 5 منٹ کے لیے مسلمان سوچے جو حسین کی بیٹی کو نقصان دے، بڑی آسانی سے مسلمان بولتا ہے اللہ کی مرضی ہے، اگر وہ یزید کو وہاں سے اٹھا کے اچھی جگہ پہ ٹرانسفر کر دے تم کون ہوتے ہو؟ ہم بھی کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے، لیکن وہ خدا عادل ہے۔ جب وہ چڑیا کا حساب لے رہا ہے، جب کہہ رہا ہے مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ، میں خیر کا بھی حساب لوں گا، شر کا بھی حساب لوں گا۔
اشرار امت جنہوں نے آل رسول کو تکلیفیں دی کہ خدا چھوڑ دے گا. قرآن کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ. پوچھا گیا یا رسول اللہ جہنم کا ایندھن کون ہوگا؟ آپ گاڑی چلاتے ہو ایندھن پیٹرول ہے، پہلے ایندھن لکڑیاں ہوتی تھیں، کبھی ایندھن کوئلہ بن جاتا ہے. خدا کہتا ہے میں جہنم کا ایندھن لوگوں کے بدن کو بناؤں گا. خود یزید کا وجود جہنم ہے، اس کا وجود جہنم ہے، وہ خود بھی جلے گا اور اس کے قریب ہیں وہ ان کو بھی جلائے گا. جس طرح ہیٹر ہوتا ہے نا، آپ ہیٹر کو آن کرتے ہو وہ خود بھی جلتا ہے، جو بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ بھی جلتا ہے. کفار کا وجود بالکل اسی وقودها الناس والحجارہ، ایندھن بنے ہوں گے یہ لوگ، خالدین فیہا، ہمیشہ اس جہنم میں جلیں گے. رسول خدا فرماتے ہیں میں خاتون کو دیکھ رہا ہوں کہ ملائکۃ اللہ نے اسے حبس کیا ہوا ہے، محبوس کیا ہوا ہے. یا رسول اللہ بڑی اچھی عورت تھی، کس وجہ سے محبوس ہو گئی ہے، قید میں ہے؟ فرمایا کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں ایک بلی کو غصے میں آ کے کمرے میں کیا کیا تھا؟ بند کر دیا تھا. اب ہمارے کئی ایسے جوان ہیں گھروں میں کبوتر رکھتے ہیں، باہر سے کوئی چوزا موزا لے کے آتے ہیں اور بلی آتی ہے بیچاری چوزے کو لے کے چلی جاتی ہے. ادھر سے جوان اپنا جوتا اتارتا ہے، کوئی پتھر لیتا ہے اور دھڑم سے اس بلی کو مارتا ہے اور بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے ایسا مارا اب پتہ نہیں بچی بھی ہوگی کہ نہیں بچی ہوگی. کس نے تجھے حق دیا کہ تم ایک حیوان کو تکلیف دو؟ خود تو ہزاروں مرغیاں کھا گئے، آج تک تجھے کسی نے جوتا نہیں مارا. ہزاروں بکرے کھا گئے، آج تک تجھے کسی نے نہیں مارا. وہ کبوتر اس بلی کے لیے حلال ہے بندہ خدا. اگر خدا کا اذن نہ ہوتا وہ کبھی اس کو نہ کھاتی، وہ اس کے لیے حلال ہے. اس کے بجائے کہ خود کسی چیز کی حفاظت کرو ایک اور حیوان کو مارتے ہو. ہر چیز کا حساب پروردگار عالم لیتا ہے. اور بولے کہ مولانا بڑا میرے وجود میں خوف پروردگار عالم ہے، مصلی عبادت پر وقت پہ آ کے اللہ اکبر اور گھر میں بلیوں کو اور پتہ نہیں کتنے حیوانوں کو تکلیف دے کے واپس آیا ہو. یہ مکتب حسین ابن علی ہے، یہ مکتب علی ابن ابی طالب ہے کہ کسی یتیم کا رونا علی سے دیکھا نہیں جاتا، کسی بیوہ کی شکایت علی سے دیکھی نہیں جاتی. فرمایا یہ اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا جس کے وجود میں خوف پروردگار. ہمارے ذہنوں میں کنسیپٹ خوف کا اور ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ سزا دے گا، روزہ نہیں رکھیں گے تو اللہ سزا دے گا، گالی دیں گے. بھائی یہ ساری چیزیں خوف خدا کے زمرے میں آتی ہیں. اگر تمہارے وجود میں احساس نہیں ہے، فرمائے وہ امیر المؤمنین جس نے کبھی کسی چونٹی کے منہ سے بھی دانہ نہیں چھینا تو اس علی کا ماننے والا ہے. عدالت امیر المؤمنین کتنی سخت ہے علی کی عدالت. وہ صفات تم نے اپنے وجود میں پیدا کرنی ہے. تبھی خدا کہتا ہے نا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. تو نے دنیا میں آ کر اپنے وجود کو رنگ خدا میں رنگنا ہے. کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا. ایسے بنو کہ لوگوں کو تمہارے وجود سے علی کے کردار کی خوشبو آنے لگے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ تو تھا خوف پروردگار عالم. دو صفات. تیسری صفت خوف خدا کی یہ ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ من یؤمن باللہ لم یؤذی جارہ. ایتھیکل ایگریمنٹس، اخلاقیات پہ پابند رہنا، لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اپنے اخلاق کا خیال کرنا. اگر یہ چیز تمہارے اندر نہیں ہے تو تمہارے اندر خوف خدا نہیں. فرمایا جو اللہ پر ایمان لگتا ہے لم یؤذی جارہ، وہ کبھی بھی اپنے ہمسائے کو نقصان تکلیف نہیں دیتا. اور ان ایام میں یہ سب سے ذمہ داری زیادہ کن پہ آتی ہے؟ شیعیان اہل بیت پہ آتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں ذکر اہل بیت تو کر رہا ہوں پر اس ذکر سے میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینی. ایک فزیکل تکلیف ہے، ایک عقیدتی تکلیف ہے. عقیدت تکلیف تو ویسے ہی آئے گی، اس کا مسئلہ نہیں ہے. مثلا کسی کو مولا حسین کا نام سننا اچھا نہیں لگتا کسی کو، اب وہ مسئلہ نہیں ہے، اسے تکلیف دو، اچھی بات ہے. لیکن ایک اخلاقاً آپ کا ہمسایہ ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے مسیحی ہے، چاہے وہابی ہے، چاہے دشمن ہے،
فرمایا اس کا حق ہے تیرے اوپر۔ ہمسائے آپ کے سو رہے ہیں اور رات کے 1 بجے 2 بجے آپ کے گھر میں کوئی پارٹی ہو رہی ہے، مہمان آ گئے ہیں، ایک مہمان دوسرا مہمان، گاڑیوں کے ہارن بج رہے ہیں، اس بندے کی نیند خراب ہو رہی ہے، یہ قیامت میں خدا کیا کرے گا؟ سوال کرے گا۔ نہیں ملتا کہ اہل بیت نے کبھی اپنے ہمسائے کو تکلیف دی ہو۔ معاشرے کے اندر جو اہل بیت کا اخلاق ہوتا تھا، الناس عبید الاحسان، لوگوں کی نیچر ہے، لوگ احسان کے غلام ہوتے ہیں۔ اب ایک بندے کو کھانا کھلاؤ گے، گھر میں دعوت دو گے، مولا فرماتے ہیں تیرے احسان کا غلام بن جائے گا۔ فطرت بشر ہے، احسان کیا کرو لوگوں کو، اخلاق کی پابندی کیا کرو، کبھی ہمسایوں کو اذیت نہ دیا کرو، کبھی کولیگز کو اذیت نہ دیا کرو، کبھی گالیاں استعمال نہ کیا کرو، کبھی ان کے خلاف باتیں نہ کیا کرو۔ اخلاق تمہارا مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو پھر گویا تمہارے وجود میں خوف پروردگار عالم نہیں ہے۔ ملتا ہے رسول خدا اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، نبی نے کیا دیکھا؟ اب پچھلے زمانے کے جو گھر ہوتے تھے وہ دیواریں پتلی پتلی سی ہوتی تھیں، کبھی کبھی گھر کی دیواروں پہ دراڑ پڑ جاتی ہے اور ان دراڑوں سے گلی کے یہاں منظر نظر آتا ہے۔ اب رسول بیٹھے گھر میں ہیں لیکن گھر کی دیوار میں سوراخ تھا تو وہاں سے باہر گلی نظر آ رہی تھی۔ یہ بھی ایک اخلاقی مسئلہ ہے کہ میں گھر کے اندر سے گلی کو دیکھ سکتا ہوں، پر گلی سے کسی کے گھر کے اندر جھانکنا یہ منع ہے۔ ایک نبی کے صحابی تھے تو وہ رسول خدا کی دیوار میں سوراخ تھا تو وہاں سے نبی کے گھر کے اندر جھانک رہے تھے۔ اس کو رسول خدا نے بڑا سختی سے ڈانٹا کہ مسلمان کبھی بھی کسی کے گھروں کے اندر دیکھا نہیں کرتا۔ گلی سے گزر رہے ہو، کسی مومن کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بندہ کھڑا ہو جائے اندر کون ہے بھائی، تمہارا کیا جائے؟ حرام ہے کسی کے گھروں کے اندر، گلی کے اندر۔ ولا تجسسوا، کسی کے سامان میں، کسی کی موبائل میں، کسی کی چیزوں میں، کسی کے لیپ ٹاپ میں، کسی کی موبائل میں دخل اندازی نہ کیا کرو، داخل نہ ہوا کرو۔ اب رسول خدا دیکھ رہے ہیں دیوار سے، کیا دیکھا؟ گلی کے اندر 2 مسلمانوں کے اندر جھگڑا ہو گیا ہے، لڑ رہے ہیں، ایک نے ایک کا گریبان پکڑا ہوا ہے اور خوب لڑائی ہو رہی ہے۔ اب یہ اخلاق اسلامی ہے کہ اگر آپ 2 مومنوں کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھو تو فوراً باہر نکلو اور ان کے بیچ میں کیا کرواؤ؟ صلح صفائی کرواؤ۔ فوراً رسول خدا ہے کہ بندے خدا کس بات پہ لڑ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ مثلاً اس نے میرا مقروض ہے 30,000 درہم کا مقروض ہے، میرے پیسے نہیں دے رہا۔ کہ تیرا حق ہے پیسے لینا، لیکن یہ اخلاق تھوڑی ہے تو کہ رسول اللہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں۔ اب بات گریبان تک آ گئی ہے، وہاں پہ رسول خدا نے حدیث پڑھی، فرمایا ان للہ ظل فی الجنہ، جنت کے اندر خدا کا ایک سایہ ہے، جنت کے اندر خدا کا ایک سایہ ہے۔ فرمایا اس سائے کے نیچے وہ بیٹھیں گے جو مؤمنین کو بخشا کرتے ہیں۔ ایک سایہ ہے، اس سائے کے نیچے وہ بیٹھیں گے جو مومنین کو بخشا کرتے ہیں۔ اب اس نے نبی کے زبان سے حدیث سنی اور جیسے کہ یا رسول اللہ واقعی ایسا سایہ کہاں؟ اس سائے کے نیچے وہ بیٹھیں گے جو مومن ایک مومن کو اپنا حق بخشتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وہبت لہ ثلثا، میں نے اپنے مال کا ایک حصہ اسے معاف کیا تاکہ اس سائے میں بیٹھوں، اور دوسرا جو میرا ثلث ہے 1 سال کی اسے مہلت دی کہ یہ 1 سال کے بعد دے۔ مثلا 30,000 درہم تھے، 10,000 میں نے بخش دیے تاکہ اس سائے اور درخت کے نیچے جا کے بیٹھوں، 10,000 کے لیے میں نے اسے فرصت دیے، 1 سال کے بعد مجھے دے گا، لیکن یا رسول اللہ باقی 10,000 مجھے ابھی دے دے، مجھے کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ رسول خدا نے اس مومن کے لیے دعا کی، فرمایا اگر ایسی امت میں مومنین ہو وہ جنت میں اللہ کے سائے میں بیٹھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کو۔ جلدی جلدی سے بتا رہا ہوں، چوتھی چیز فرمایا، پہلی تعہد اخلاقی، ایتھیکل ایگریمنٹس مومنین کے بیچ میں ہونے چاہیے۔ شیعہ سوسائٹی اگر بنے تو وہ بلڈنگز کی سوسائٹی نہ ہو، اخلاق کی بنیادوں پہ سوسائٹیز ہو۔ بلڈنگز بنانا بہت آسان ہے، انسان بنانا بہت مشکل ہے۔ ہتھیار بنانا بہت آسان ہے لیکن انسانی ہتھیار بنانا بہت مشکل ہے۔ اہل بیت انسان کے بنانے کے لیے آئے۔ یزید کیا بنا رہا تھا؟ مال بنا رہا تھا، دولت بنا رہا تھا، حکومت بچا رہا تھا، شہرت بنا رہا تھا۔ حسین کیا بنا رہے تھے؟ حر بنا رہے تھے، حبیب بنا رہے تھے، مالک بنا رہے تھے۔ اب بتاؤ برکت یزید کی حکومت میں ہے یا حسین کے کردار میں ہے؟
آج اللہم صلی علی محمد علی محمد. آج واقعاً دنیا کس کا نام سن کے اتنی آگے بڑھ رہی ہے؟ نام حسین. واقعاً برکت یہ کردار حسین ہے نا. بھئی بدن تو ویسے ہی مر جائے گا. ایک بدبخت تھا بصرے میں، کیونکہ آج وقت کم ہے، میں اس بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتا، 7:10 ہو گئے. امام حسین نے خط بھی لکھا بصرے میں، جناب سلیمان کے ساتھ خط بھیجا. اور یہ کون تھا؟ اصحاب علی ابن ابی طالب میں سے تھا. جنگ جمل میں فارس کا گورنر بنایا علی نے. اور جیسے اس نے خط بھیجا کہ حسین مدد کے لیے بلا رہے ہیں، اس نے وہ خط پڑھا اور قاصد امام سفیر امام حسین کو ابن زیاد کے حوالے کیا. اور ابن زیاد نے اس سفیر امام حسین کو جناب سلیمان کو بصرے کے میدان میں اس کا سر قلم کر دیا. 62 ہجری میں امام حسین شہید ہوئے. کچھ ہی عرصے کے بعد یہ بندہ بیماری کی حالت میں دنیا سے چلا گیا. اے بدبخت، تو نے مرنا تو ویسے ہی تھا. اگر حسین کے قدموں میں شہادت ملتی تو آج مجلسوں میں اس کا ذکر ہو رہا ہوتا. ہاں؟ ایک کروٹ ہوتی ہے انسان، ایک لمحے میں ادھر سے ادھر ہوتا ہے. رحمت اللہ بننا ہے یا لعنت اللہ بننا ہے، یہ لمحے کا کھیل ہے. خوف خدا اگر بندے میں آ جائے وہ رحمت اللہ بن جاتا ہے. خوف خدا ختم ہو جائے وہ بندہ لعنت اللہ بن جاتا ہے. آج دنیا اہل بیت کو یاد کر رہی ہے کیونکہ اہل بیت میں خوف پروردگار عالم تھا. امام زین العابدین فرماتے ہیں زندان شام ہے، آدھی رات کا وقت ہے، کیا دیکھتا ہوں پھپھی اماں نماز تہجد کے لیے اٹھتی ہیں، وضو کرتی ہیں، لیکن جب نماز پڑھتی ہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں. عالمہ ہیں، فقہی مسائل کو جانتی ہیں. جب تک شدید تکلیف نہ ہو تب تک بیٹھ کر نماز پڑھنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. فوراً پوچھا پھپھی اماں کوئی تکلیف ہے؟ میں نے پورے سفر میں آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. فرمایا سجاد میرے لال، زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کرتی ہوں. اب زینب کے بدن میں طاقت نہ رہی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے. یہ ہے خوف پروردگار عالم. دعا کریں خدا یہ خوف ہمارے وجود میں پیدا کرے، دلوں کو کربلا لے کر چلیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحابہ. بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحابہ. میرا سلام زینب کے یتیمی پہ، میرا سلام کربلا کی ان دو ننھی سی کٹی ہوئی گردنوں پر. فضانے کا بی بی کیا اپنے بچوں سے ناراض ہو؟
میں نے آپ کو نو محمد پہ روتا ہوا نہیں دیکھا، بی بی قاسم پہ روئی، علی اکبر پہ بین کیے، لیکن کبھی اپنے بچوں پہ نہیں روئی۔ فضا کہتی ہے زندان شام میں جب کٹی ہوئی گردن لائی گئی، جب حسین کا سر آیا زینب نے گود میں لیا، قاسم کا سر آیا قاسم کی ماں نے گود میں لیا، اصغر کا سر آیا رباب نے گودی میں لیا۔ فضا کہتی ہیں ایک مرتبہ دو کٹی ہوئی گردنیں آئی، زینب کبھی حسین پہ روئے کبھی اکبر پہ روئے۔ سر لانے والے نے کہا کیا ان سروں کی ماں مر گئی ہے؟ کوئی سر لینے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ فضا نے کہا بی بی کیا بچوں سے ناراض ہو؟ تھوڑی دیر کے لیے گودی میں لے لے۔ رو کے کہنے لگی اماں فضا میں زینب ہوں، علی کی بیٹی ہوں، زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں لیتے۔ قافلہ کربلا روانہ ہوا، حسین کی قبر پہ ماتم کیا، اکبر کا مرثیہ پڑا، لیکن فضا کہتی ہیں بچوں پہ نہیں روئی۔ قافلہ واپس مدینے پہنچا، بین کر کے کہنے لگی مدینے والا زینب اجڑ گئے، او مدینے کی عورتوں میرا حسین مارا گیا، میرا علی اکبر مارا گیا، ارے میرا عباس مارا گیا۔ لیکن زینب نے اون محمد کو یاد نہ کیا، کہا سجاد نانا کے روزے پہ جانا چاہتی ہو؟ جی پھوپھی اماں سجاد اکیلی جانا چاہتی ہو، تنہائی میں نانا سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہو۔ فضا کہتی ہے نانا کے روزے میں گئے، دروازہ بند کیا، بڑی حسرت سے نانا کی قبر کو دیکھا، کہنے لگی نانا بڑی دور سے آئی ہو، پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو؟ یہ کہنا تھا ایک مرتبہ رونے لگے، اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، نانا کی قبر پہ رکھا، او نانا تیری امت نے بڑا اجر دیا، نانا مجھے تازیہ نے مارے، نانا میری چادر چھینے، نانا میرا حسین مارا گیا۔ نانا کے روزے سے باہر آئے، فضا کہتی ہے سیدھا اماں کی قبر پہ گئے، زینب نے کوئی لمبے مصائب نہیں پڑے، ایک مرتبہ خون بھرا گردہ نکالا،
عجب نہیں قبر میں زلزلہ آیا، زینب کرتا ہٹا، رو کے کہنے لگی اماں تو نے کرتا برداشت نہ کیا، لیکن میں نے 70 قدموں سے شمر کو حسین کے سینے پہ اماں میرا حسین مارا گیا، اماں میرا سو اکبر مارا گیا۔ فضا کہتی ہیں کسی نے آواز دی بی بی زینب عبداللہ بلا رہے، اللہ جانے کیا سوچ کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ عبداللہ پوچھیں گے زینب میرے اونو محمد کہاں گئے؟ راوی کہتا ہے جیسے گھر کا دروازہ کھولا، عبداللہ صحن میں بیٹھے تھے، نگاہ بی بی زینب پہ پڑے، کہنے لگے اے بوڑھی خاتون رک جا، میری بیوی گھر میں موجود نہیں ہے۔ رو کے کہنے لگی عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا، عبداللہ میں زینب میرا حسین مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا۔ یہاں بھی زینب نے بچوں کو یاد نہ کیا، لیکن میں کہوں میری ماں بہنوں کتنا صبر کرتے، زینب کے سینے میں بھی ماں کا دل تھا۔ ایک مرتبہ گھر کے صحن پہ نگاہ پڑے، زینب کو بچوں کی یاد آئے، ایک مرتبہ بچوں کا کمرہ کھولا، 2 ننھے سے مصلے دیکھے، ایک مرتبہ مصلوں کو سینے سے لگایا، رو کے کہنے لگی اونو محمد اب زینب کا دل نہیں لگتا، اے خدا جب میرے بچے نہ رہے تو زینب جی کے کیا کرے گی؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔